اس رات میں جو کچھ مانگا جائے وہی اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اگر ہم نے گناہوں کی بخشش مانگی اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ رات آنے والی ہے، بابرکت رات، بڑی عظمت والی رات، بڑی شان والی رات۔ اس رات کی عبادت کبھی نہ چھوڑنا، اس رات کی عبادت کبھی نہ چھوڑنا، اور اس رات میں جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت کرو، نفلی پڑھو، ذکر اذکار کرو اور اللہ کو راضی کر لو، اور دن کا روزہ کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ شعبان المعظم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس شعبان کے مہینے کی اتنی برکت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مہینے میں اللہ پاک کے حضور یعنی اللہ کے دربار میں اپنے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور اعمال کا یہ جو مرحلہ ہے، یہ جو پیشی ہے، یہ بہت بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے۔ اس میں اگر روزہ دار روزے کی حالت میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب اس کے اعمال نامے پیش ہوں گے تو روزے دار کی روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا فرماتے ہیں اور اس کی بخشش فرما دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی برکت سے اس امت پر جہاں اور بہت سے احسان فرمائے ہیں، وہیں شعبان کا مہینہ اور اس کی بابرکت رات شب برات بھی اس امت کے لیے بخشش کا سیزن بنا کر بھیجی ہے۔ اس رات میں گناہوں کا بخشنا، اس رات میں گناہ گاروں کے گناہوں پر پردہ ڈالنا، اس رات میں گناہ گاروں کو رحمت کے دروازے پر آنے کی دعوت دینا، یوں تو یہ سارا سال چلتا ہی رہتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے کچھ خاص اوقات، کچھ خاص دن اور خاص مہینے ہم گناہ گاروں کے لیے ریزرو کر دیے ہیں، مخصوص کر دیے ہیں، تاکہ یہ گناہ گار لوگ اس بابرکت رات میں، اس بابرکت مہینے میں اپنے گناہوں سے پاک ہو جائیں اور اللہ کے حضور اپنی ندامت کے آنسو سے اللہ کی رحمت کے خزانے لوٹ لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوئے اور اتنا لمبا سجدہ کیا، میں نے خیال کیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ جب میں نے دیکھا اور کھڑی ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کے پیر کے انگوٹھے کو ہلایا، وہ ہل گیا اور میں سمجھ گئی کہ آپ ٹھیک ہیں، اور میں نے کان لگا کر سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور میں دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیرے عذاب سے، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیرے غصہ سے، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیرے عذاب اور قہر سے۔ یہ اللہ کے حضور دعا مانگ رہے تھے، اور اللہ کی خوبیاں اتنی ہیں کہ اللہ تو ان کو خود گن سکتا ہے، لیکن میں تیری خوبیوں کو نہیں گن سکتا، اور تیری تعریف اتنی ہے جتنی تو خود بیان کر سکتا ہے، جیسا تو ہے ویسی تیری تعریف ہے۔ جب آپ سجدے سے فارغ ہوئے، جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور نماز سے فارغ ہوئے اور میری طرف متوجہ ہوئے اور عرض کیا، اے عائشہ تو نے یہ خیال کیا ہے کہ میں آپ کی حق تلفی کروں گا؟ امی عائشہ نے جواب دیا، خدا کی قسم نہیں، میں نے آپ کے لمبے طویل سجدے کی وجہ سے یہ خیال کیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ تو جانتی ہے آج کون سی رات ہے؟ آج شعبان المعظم کی رات ہے۔ تو امی عائشہ نے فرمایا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں اس رات کی عظمت کو، اس رات کو اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ یہ شعبان کی رات ہے، یہ بابرکت رات ہے، اس رات میں اللہ پاک اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھتے ہیں، اس رات میں بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گناہوں سے نجات عطا فرماتے ہیں، اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے دروازے پر بلا کر فرماتا ہے کوئی مجھ سے رحمت مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے اپنی مشکلات حل کرانے والا، ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش کرانے والا۔ یہ رات اتنی بابرکت ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ اس رات میں کچھ ایسے بد نصیب لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس رات کی برکت سے
اللہ کی رحمت کو نہیں لوٹ سکتے اور نہ اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکتے ہیں۔ اس رات میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ساری رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل سجدہ فرمایا اور سجدے میں اپنے مالک حقیقی کو راضی فرمایا۔ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اس رات میں اپنی عبادتیں کر کے، اپنی نفلیں پڑھ کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اللہ کے حضور اپنی ندامت کے آنسو بہا کر اس کی رحمت کو لوٹتے رہتے ہیں۔ اور کچھ ایسے محروم بھی ہوتے ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا آج کی رات شب برات کی رات ہے، آج کی رات برکت کی رات ہے، آج کی رات گناہوں سے بخشش کروانے کی رات ہے، آج کی رات جو اللہ سے رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں اللہ ان کو رحمت عطا فرماتے ہیں، جو اپنے گناہوں کی بخشش کے طلبگار ہوتے ہیں اللہ ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر دوزخ سے اپنے بندوں کو آزادی عطا فرماتا ہے۔ اس رات میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ان بابرکت رات کی سعادتوں، نیک سعادتوں سے محروم ہوتے ہیں۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ مشرک کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا۔ اس رات اللہ تعالیٰ ماں باپ کے نافرمانی کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا۔ اس رات میں اللہ پاک شراب پینے والے کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کینہ پرور کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ رشتہ توڑنے والوں کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ صلہ رحمی سے عاری شخص کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا۔ یہ ایسے شخص ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس رجب اور رمضان کے مہینے کے درمیان والے مہینے یعنی شعبان کے مہینے سے غافل ہے، کیونکہ شعبان کے مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں، کہ اعمال کی پیشی ایک بہت نازک مرحلہ ہے۔ اگر انسان روزے کی حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہو تو اللہ تعالیٰ روزے دار کو اور روزے دار کی مانگی ہوئی دعا کو قبولیت فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، کیونکہ اس مہینے میں اعمال نامے اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور اس رات میں جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کو راضی کیا جائے، اور اتنے لمبے سجدے کیے جائیں اور سجدوں کی حالت میں اللہ کو راضی کیا جائے۔ کچھ ایسے گھرانے بھی ہوں گے جو اس رات میں غافل ہو کر سوتے ہیں، اتنی بابرکت رات سے اللہ کی رحمت کو لوٹنے سے غافل ہو جاتے ہیں، اپنے گناہوں کو بخشنے والی رات سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اپنی ندامت کے آنسو بہا کر اپنے گناہ کو بخشوانے سے قاصر رہتے ہیں۔ اور کچھ ایسے گھر بھی ہوں گے جن میں نیک لوگ رہتے ہیں، وہ اس مہینے کی بابرکت رات میں اللہ کے خزانوں کو لوٹتے ہیں اور اللہ کے گھر میں جا کر اتنی عبادت کرتے ہیں کہ ساری رات ان کی عبادت میں گزر جاتی ہے، اور یہ رات صبح صادق تک اتنی بابرکت رہتی ہے۔ اس رات میں جو کچھ مانگا جائے وہی اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اگر ہم نے گناہوں کی بخشش مانگی اللہ عطا کر دیتے ہیں، اگر ہم نے اللہ کی رحمت مانگی اللہ عطا کر دیتے ہیں، اگر ہم نے اپنا رزق مانگا اللہ رزق عطا کر دیتے ہیں۔ جو کچھ بھی مانگیں گے اللہ عطا کر دے گا۔ اللہ کچھ مانگتا نہیں، اللہ سب کچھ دیتا ہے، وہ بھی مفت دیتا ہے، لیکن ہمیں محنت کرنی چاہیے، اور محنت کا صلہ اللہ پاک ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی عبادت ہم جتنی کریں گے اتنا اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری بخشش فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے، اللہ ہماری گناہوں کو اپنی نظر رحمت سے ہمارے گناہوں کو چھپا لے۔ اس رات میں اپنے گناہوں کو بخشوائیے، اس رات میں اللہ سے جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو، اللہ دینے کے لیے حاضر ہے۔ اللہ کی نظر رحمت آپ کے آنے کی منتظر ہے۔